دوستو وہ آواز اتنا خوف پیدا کر رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کنچا ہماری چھت پہ پھینک رہا ہے اور وہ کنچا جیسے ٹھپا کھاتا کھاتے اس کی آواز بالآخر ختم ہو جاتی۔ دوستو یہ آوازیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود عدنان۔ دوستو آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے میری سٹوری پوری سنا کریں۔ اگر آپ بیچ میں سے کہیں مس کرتے ہیں تو شاید آپ کو سٹوری سمجھ نہ آئے، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں احمد نے بھیجی ہے، تو آئیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 6 سال پہلے کا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جس نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی، میرے والد صاحب نے اس خوشی میں پورے خاندان کو ایک پارٹی دینی تھی۔ پہلے تو پلان یہی تھا کہ گھر پہ سب کو بلا لیا جائے، جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں، اور گھر میں ہی ایک اچھا سا ڈنر کر لیا جائے۔ لیکن وہ پلان بنتے بنتے بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک فارم ہاؤس بک کر لیا جائے، ایک پکنک بھی ہو جائے گی اور وہیں پہ پارٹی بھی ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے جن کا اپنا ایک فارم ہاؤس تھا۔ دن میں میرے والد صاحب ان سے اس فارم ہاؤس کی چابی لے لیتے ہیں۔ وہ ہفتے کی رات تھی۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم نائٹ سٹے کریں گے اور سنڈے کا پورا دن وہاں سپینڈ کریں گے، اور سنڈے کی رات ہم واپس آ جائیں گے۔ ایک بڑی گاڑی کرا لی جاتی ہے جس میں پورا خاندان اس فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ بالآخر ہم اس فارم ہاؤس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد جب ہم اس کا دروازہ کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عرصے سے کوئی اس فارم ہاؤس پہ نہیں آیا۔ یقین جانے اس کے درختوں تک پہ جالے لگے ہوئے تھے، اور جب ہم رومز میں جاتے ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت فارم ہاؤس تھا، لیکن وہ اتنا پراسرار تھا جیسے کوئی عرصے سے یہاں نہ آیا ہو۔ میرے والد صاحب کے دوست نے ایک عرصے سے وہ فارم ہاؤس خرید کے رکھا ہوا تھا، پر ان کا وہاں آنا جانا نہیں تھا۔ بہرحال ہم اپنا پورا سامان وہاں سیٹ کرتے ہیں اور ہم اس فارم ہاؤس کو صاف بھی کرتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد شام ڈھلے چلی جا رہی ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم ہے۔ ہم لائٹیں آن کر لیتے ہیں، سب خاندان والے وہاں انجوائے کر رہے ہیں۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اس فارم ہاؤس سے کچھ عجیب سی، کچھ سپوکی سی وائبز آ رہی تھیں کہ ایک تو وہ شہر سے بالکل دور تھا اور آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس بیچ میں وہ فارم ہاؤس تھا، لیکن وہ تھا بہت خوبصورت۔ اس کی 4 دیواری جو کہ دور دور تک تھی، اور بیچ میں وہ فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک سوئمنگ پول تھا، اور اس فارم ہاؤس میں بہت زیادہ درخت تھے جو کہ رات میں ایک سپوکی منظر پیدا کرتے تھے۔ بچے کھیل رہے ہیں اور سب فیملی ممبرز خوب ہلا گلا کر رہے ہیں، لیکن میں چپ کر کے بیٹھا اس فارم ہاؤس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں اٹھ کے باہر جاتا ہوں، باہر دیکھتا ہوں سوئمنگ پول ہے اور باہر کی ایک لائٹ آن ہے، جس کی روشنی میں اس فارم ہاؤس کے فرنٹ پہ جتنا ایریا نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ آس پاس کے درخت اور اس علاقے کی خاموشی، یقین جانے بہت خوفناک منظر پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد
میرے 2 کزن تیار ہوتے ہیں کہ ہم باہر شہر سے کھانا لے کے آئیں گے۔ دوستو، ویسے تو ہم کچھ باربیکیو کا سامان بھی اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن سب نے یہ کہا کہ ابھی کا کھانا باہر سے لے آتے ہیں اور لیٹ نائٹ باربیکیو کریں گے۔ بہرحال وہ 2 کزن شہر کھانا لینے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اس فارم ہاؤس سے کچھ ہی دوری پہ ایک ڈھابا ہے جہاں لکڑی پہ کھانا بنتا ہے، اور وہ دونوں کزن اس ڈھابے کی طرف ہی چل پڑتے ہیں۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑنے جاتا ہوں اور ان کو چلتے ہوئے کافی دور تک دیکھتا رہتا ہوں، اور وہ دونوں جانے سے پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جگہ کتنی خوفناک ہے۔ ان کے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی، وہ ایسے ہی پیدل وہ جو رستہ ہمیں بتایا گیا تھا اس رستے کی سمت چل پڑتے ہیں۔ میں دروازہ بند کر کے واپس اپنی فیملی کے پاس آ جاتا ہوں، جہاں میرے اور خالہ، ماموں وغیرہ کے بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی فیملیاں تھیں۔ سردی کی راتیں تھیں، انتہائی ٹھنڈ ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے دروازے بند کر رکھے تھے اور اندر ہیٹر آن کر رکھے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب لوگ اپنی باتوں میں، اپنی انجوائمنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، نہ جانے ایک بچے کو کیا سوچتی ہے۔ وہ مین دروازہ کھولتا ہے اور باہر سامنے سوئمنگ پول تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک بال تھی اور وہ اس سوئمنگ پول میں تھرو کرتا ہے۔ دوستو، میں اب پورے خاندان سے کٹ کے چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھا اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بال جیسے باہر سے کسی نے اندر پھینکی ہو۔ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، وہ اس چیز کو نوٹس نہیں کرتا، پر وہ جیسے اس کا کھیل بن گیا ہو، اور وہ دوبارہ بال کو باہر پھینکتا ہے، اور وہ ویسے ہی بال اندر آ جاتی ہے۔ جو کہ میں بیٹھ کے نوٹس کر رہا تھا، اور میرے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں کہ باہر تو کوئی نہیں ہے، یہ بال اندر کیسے آئی ہے۔ میں فوراً سے اٹھتا ہوں، میں اس کو ڈانٹتا ہوں کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ ہم نے ہیٹر آن کیا ہوا ہے اور باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی ہے، اور میں جاتا ہوں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے۔ میرا پورا خاندان اپنی باتوں میں مشغول ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں ڈرتا ڈرتا اس دروازے کے قریب جاتا ہوں، میں باہر کی طرف دیکھتا ہوں، وہی خاموشی، وہی سناٹا۔ دوستو، بتانے میں شاید اتنا خوف نہ آئے، لیکن وہ منظر واقع میں ہی بہت خوفناک تھا۔ میں فوراً سے وہ دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑتا ہوں، اس پورے خاندان میں میری ایک بہن، جس کی آنکھیں میری طرف ہی تھیں اور جیسے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں، اس پہ خوف طاری ہو، اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا۔ دوستو، اس نے وہ منظر دیکھ لیا تھا جب کسی نے بال باہر سے اندر پھینکی۔ وہ میرے پاس آتی ہے اور وہ اس دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ بھائی، آپ نے وہ دیکھا جب یہ بچے نے بال پھینکی اور وہ بال باہر سے اندر آئی تھی؟ وہ پورا وہ منظر مجھ سے ذکر کرتی ہے۔ میں خود بھی ڈرا ہوا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہا تھا اس خوف پہ قابو پانے کے لیے، کیونکہ ہم وہاں انجوائے کرنے گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کوئی ایسی بات ہو جس سے سب خوف زدہ ہو جائیں۔ لیکن دوستو، وہ میری جب بہن اس بات کا ذکر کرتی ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ سب صرف میں نے نہیں دیکھا، میرے ساتھ میری بہن نے بھی دیکھا ہے۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد
उस फार्म हाउस के बाहर जो एक दरख्त था, उसके ऊपर एक झूला टंगा हुआ था। उस झूले की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो इतनी पुरस्रार आवाज थी कि उस सन्नाटे में सब सुन सकते थे। ना कोई पंखा चल रहा है, ना कोई एसी, कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है, सिवाय उसके जो मेरी फैमिली आपस में बातें कर रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। वो आवाज बढ़ना शुरू हो जाती है जैसे वो झूला बहुत तेज कोई ले रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे खानदान वाले वो आवाज सुनना शुरू कर देते हैं और सब चुप हो जाते हैं, जिसपे वो ये बात करना शुरू हो जाते हैं कि क्या किसी ने वो आवाज सुनी, वो कैसी आवाज है। दोस्तों, एक कमरे में मेरे फूफा, मेरे खालू और एक मेरे वालिद साहब वो बैठे बातें कर रहे थे। मैं उनके पास जाता हूँ। उनका कमरा बहुत पीछे की तरफ था। उनको वो आवाज़ नहीं आ रही थी। सब खानदान वाले खामोश हैं। उन पे एक अजीब खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। अब चूंकि वो पहले बहुत हंसी मजाक में मशगूल थे और अब वो चुप करके सब वो आवाज़ सुन रहे हैं। वो बच्चे जो खेल रहे थे वो डर के मारे उन घर की औरतों के पास जाके दुबक जाते हैं। मैं जाता हूँ, अपने वालिद साहब को बताता हूँ, जहाँ मेरे खालू और मेरे एक फुफ्फा भी बैठे हुए थे, कि अबू बाहर से कुछ अजीब आवाज़ आ रही है, जैसे कोई झूला ले रहा हो। दोस्तों, मैं और मेरी वो बहन पहले यहाँ एक अजीब मंजर देख चुके थे। हम वो मंजर सबसे जिक्र कर देते हैं। अब सब और डर जाते हैं। मेरे वालिद साहब बाहर मेन डोर की तरफ आते हैं। उनके साथ मेरे फुफ्फा और मेरे खालू भी थे। वो आराम से वो दरवाज़ा खोलते हैं और दोस्तों, यकीन जाने, उनके दरवाज़ा खोलते ही वो आवाज़ आना बंद हो जाती है, जैसे वो झूला आहिस्ता आहिस्ता होके रुक गया। और यही चीज़ वो हमें बताते हैं कि जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, वो झूला बहुत तेज़ था और हमारे उस झूले को देखते ही वो झूला अब आहिस्ता होना शुरू हो गया और एक टाइम वो बंद हो चुका। मेरे वालिद साहब के चेहरे पे खौफ जाहिर था। वो दरवाज़ा वापस बंद करते हैं और सबको एक झूठी तसल्ली देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम नहीं डरो। दोस्तों, हम समझ चुके थे कि यहाँ मामला ठीक नहीं है। इस पे जिक्र होता है उन दो कजन्स का जो खाना लेने गए हैं। दोस्तों, मोबाइल के सिग्नल वहाँ नहीं आते थे और शहर बहुत दूर था। उनसे राब्ता कैसे किया जाए, उनकी फिक्र सबको होना शुरू हो जाती है। हमने गाड़ी वाले को भी दूसरे दिन शाम का टाइम दिया था कि उस टाइम पे आके हमें ले जाना। ना हमारे पास कोई कन्वेंस है, हमारे खौफ के हमारा बुरा हाल है। दोस्तों, थोड़ी देर में वो जो सामने स्विमिंग पूल था, उसमें जैसे किसी ने जोर से कोई भारी पत्थर फेंका और जैसे पानी की आवाज आती है, वो इतनी खौफनाक आवाज, वो जैसे ही आती है, मेरा पूरा खानदान, वो सारी घर की लेडीज, उनकी जैसे चीख निकल गई हो। मेरी वालदा सबको कहती हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ो। मेरे वालिद साहब, मेरे वो खालू और फूफा, अब हम सब एक जगह जमा हो जाते हैं। वो जाके वो दरवाज़ा खोलते हैं तो दोस्तों, वो स्विमिंग पूल का जो पानी पहले एक जगह स्मूथ था, अब वो हिल रहा था, जिसे हम भी उस खुले दरवाजे से दूर से देख सकते थे। मेरे वालिद साहब और मेरे वो खालू और मेरे फूफा, वो तीनों बाहर निकलते हैं। उनको जाता देख के घर के बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप बाहर मत जाएं, हमें डर लगता है।
ہمارے پاس رہیں۔ دوستوں وہاں کوئی شخص نہیں تھا، پر وہ مومنٹس کس کی تھیں؟ وہ جھولا خود بخود کیوں موو کر رہا تھا؟ یہ سب کسی غیر مری مخلوق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بہرحال دوستو، دروازہ پھر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ایک کمرہ جو ہمیں سیکیور لگتا ہے، ہم اس کمرے میں سب جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی دروازہ کھلتا باہر کا منظر نظر آتا۔ وہ بچے ڈر جاتے، وہ فیملی ممبرز ڈر جاتے۔ اس غرض سے ہمیں ایک کمرے میں جمع کر دیا جاتا ہے، ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو تھوڑی دیر بعد ہمارے اس فارم ہاؤس کی چھت پہ جیسے کوئی پتھر گر رہے ہوں۔ وہ بچے چیخیں مار رہے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ وہ تھوڑی تھوڑی گیپ سے وہ پتھر جیسے کوئی ہماری چھت پہ پھینکتا ہو، اور وہ رڑکتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف جا کے رک جاتا ہو۔ دوستو وہ آواز اتنا خوف پیدا کر رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کنچا ہماری چھت پہ پھینک رہا ہے، اور وہ کنچا جیسے ٹھپا کھاتا کھاتے اس کی آواز بالآخر ختم ہو جاتی۔ دوستو یہ آوازیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ جس روم میں ہم تھے اس میں بھی ایک ونڈو تھی۔ دوستو ہم نے اس ونڈو کے آگے پردے کر دیے تھے، کیونکہ ہمیں بہت خوف آ رہا تھا، ہم بہت ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے وہ کزنز بھی کھانا لینے گئے ہوئے ہیں، سب کو ان کی بھی فکر ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ دوستو وہ آواز چھت پہ آنا نہیں رک رہی تھی۔ میرے والد صاحب اور بقیہ مردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو یہ آوازیں پیدا کر رہا ہے، جس پہ سب فیملی ممبرز ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن وہ باضد تھے کہ تم لوگ ڈرو مت، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو، اس میں بہت طاقت ہے، اللہ نے چاہا تو وہ مخلوق تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ آیت الکرسی کی طاقت ہے۔ وہ ہمارے آس پاس بھٹک تو رہی ہے، وہ ہمیں ڈرا تو رہی ہے، لیکن ہم تک پہنچ نہیں پا رہی۔ دوستو میرے والد صاحب اور بقیہ مرد ہمت کر کے اس روم سے نکلتے ہیں۔ اس کا جو ہال تھا، اس ہال سے ہی سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ اس سیڑھیوں سے اوپر جا کے چھت پہ ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ کھولو تو وہ سیڑھیاں چھت پہ نکلتی تھی۔ انہیں گئے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ ہم بہت فکر مند تھے، ہمیں وہ آوازیں چھت سے آ رہی ہیں۔ انہوں نے جانے کے بعد ہمارے اس روم کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا، ہم بہت ڈر رہے ہیں۔ دوستو کافی دیر بعد یہ لوگ واپس آتے ہیں، ان کے چہرے پہ صاف خوف ظاہر تھا، یہ بہت بری طرح ڈرے ہوئے تھے، یہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن کچھ گھر کی لیڈیز جو کہ بہت اصرار کرتی ہیں تو بچوں سے چھپ کے وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اوپر گئے تو ہم تھوڑی سی دروازے کی آڑ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کونے میں کوئی مخلوق اس طرف منہ کر کے ایک پراسرار طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم بہت ڈر جاتے ہیں، ہمیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ سردی کا موسم تھا، اور ہم فوراً سے دروازہ واپس بند کر کے جیسے ہی ہم نیچے پہنچتے ہیں تو وہ چھت کا دروازہ ناک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ ہم پوری رات وہ اس فارم ہاؤس میں ہی کاٹیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی کنوینس تھی اور نہ موبائل کے سگنل۔ بہرحال ہم یہی طے کرتے ہیں کہ ہم رات اب سب ساتھ میں اسی روم میں کاٹیں گے، لیکن ہمیں ان دو کزنز کی فکر کھائے جا رہی ہے کہ انہیں بھی واپس آنا ہے، اور وہ مخلوق اس فارم ہاؤس کے آس پاس ہی ہے۔
نہ جانے وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور نہ ہم ان سے کوئی رابطہ کر پا رہے ہیں۔ دوستو کافی دیر گزر جاتی ہے، چونکہ وہ جہاں سے کھانا لینے گئے تھے وہ اس فارم ہاؤس سے کافی دور جگہ تھی۔ ہم اب وہاں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو اس روم کی جو ونڈو تھی اس سے باہر مین گیٹ نظر آتا تھا۔ ہم اس غرض سے اس ونڈو کے کرٹن آگے سے ہٹا دیتے ہیں کہ جب وہ دونوں کزنز آئیں تو ہمیں ان کا پتہ چل سکے۔ میرے والد صاحب اور بقیہ گھر کے مرد اس ونڈو کے قریب ہی بیٹھ جاتے ہیں اور بچوں کو اس بیڈ کی آڑ میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم اس طرف نہیں دیکھو کہ نہ جانے وہ مخلوق سامنے ہی نہ آ جائے۔ دوستو سب ڈرے ہوئے تھے اور ان کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ باہر مین ڈور جو کہ نیچے سے اتنا خالی تھا کہ اگر وہاں کوئی کھڑا ہو تو صاف نظر آئے۔ میرے والد صاحب محسوس کرتے ہیں کہ باہر وہ دونوں کزن اس ڈور پہ آ گئے ہیں۔ طے یہ پایا جاتا ہے کہ میرے وہ خالو، پھپھا اور میرے والد صاحب تینوں ایک ساتھ جائیں گے انہیں لینے۔ وہ جیسے ہی روم سے نکلتے ہیں وہ باہر کا دروازہ کھول کے اور باہر مین ڈور کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ہم ونڈو سے دیکھ رہے تھے کہ وہ بھاگتے ہوئے اس مین ڈور پہ جاتے ہیں، جلدی سے دروازہ کھول کے اور ان لوگوں کو بھگاتے ہوئے اندر لے کے آتے ہیں۔ دوستو ان کے آنے کے بعد ہم فوراً سے اس روم کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ ہمیں کافی حد تک تسلی ہو چکی تھی ان کے واپس آنے کی۔ دوبارہ سے ہم وہ ونڈو کے کرٹنز آگے کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے پوری رات اس روم میں کاٹنے کے۔ ہم انہیں پوری بات بتاتے ہیں کہ اس فارم ہاؤس پہ کچھ معاملات ہیں، وہ جو بھی چیز ہے اس ٹائم چھت پہ ہے اور یہ نوائز پیدا کر رہی ہے جو کہ اب بھی آ رہی تھی۔ ہم پوری رات اس کمرے میں بیٹھے آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ دوستو وہ چیز اب صرف چھت کی حد تک نہیں رہ گئی تھی، وہ ہمارے کمرے کے آس پاس بھی چکر لگا رہی تھی۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے کمرے کے باہر کوئی چل رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، اور ہماری جو چیزیں تھیں جس میں کچھ کراکری اور کھانے پینے کا سامان شامل تھا، کوئی ان کو چھیڑ رہا ہے جیسے شاپروں کی آواز آتی ہے۔ دوستو یقین جانیں زندگی میں اتنا خوف کبھی نہیں آیا جتنا اس رات ہمیں آیا جب وہ مخلوق آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ تو ایسا لگتا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ وہ اتنا خوف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک ٹائم تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بھی مخلوق ہمارے کمرے کے باہر گھوم رہی ہے اب وہ ہمارے دروازے کے پاس آ کے وہ ہماری باتیں سننا چاہ رہی ہے، جیسے وہ ہمارے دروازے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم آنکھوں میں اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا ایک کزن اس دروازے کے نیچے جو خلا تھی وہ جھک کے اس خلا سے باہر کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس پہ اس کی بھی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ بتاتا ہے اس دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ہم اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تاکہ وہ مخلوق ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں۔ دوستو اسی کشمکش میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ صبح فجر کے ٹائم ہماری ان آوازوں سے جان چھوٹتی ہے۔ ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں ہمارا وہ جو سامان تھا جیسے وہ کسی نے ادھر سے ادھر بکھیر رکھا ہو، سب آگے پیچھے بکھرا ہوا تھا۔ بہرحال دوستو کیسے تیسے کر کے ہم اس فارم ہاؤس سے نکلتے ہیں اور ہم کوئی گاڑی ارینج کر کے پوری فیملی وہاں سے نکلتے ہیں۔
وہ ہلکی ہلکی دھند تھی، اور جب ہم اس فارم ہاؤس سے نکل رہے تھے تو یقین جانے ہم نے مڑ کے اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھا تو وہ اتنا خوفناک منظر پیدا کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے والد صاحب جب اس آنر کو چابی دینے جاتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات رات میں اس فارم ہاؤس پہ پیش آئے، جس پہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا میں نے اس فارم ہاؤس پہ وزٹ نہیں کیا، اور چونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ فارم ہاؤس ایک قبرستان کی زمین پہ ہے تو شاید اس پہ کسی مخلوق کا بسیرا ہو، لیکن دوستو کیا حقیقت تھی اس فارم ہاؤس کی وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ خوفناک رات ہمارے ساتھ اس فارم ہاؤس پہ گزرتی ہے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔